بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الاکرام۔ 9 لوگوں کے لیے روزہ بالکل معاف۔ کن لوگوں کے لیے روزہ معاف ہے؟ کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، اللہ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکیوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائیوں پہ سزا کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت کے ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا اور سزا ملے گی، لیکن اللہ پاک بہت رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اس لیے اس کی رحمت ہمارے گناہوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے احکام میں دن میں 5 نمازیں ادا کرنے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی رحمت سے اس بابرکت اور رحمتوں والوں مہینوں کے صدقے اللہ نے 9 لوگوں کو روزہ رکھنے میں رعایت اور چھوٹ دی ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کی طرف دیکھو، میں نے اس کو دنیا میں ان کمزوری صحبت میں یعنی کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا حکم دیا، بس اس نے انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس نے جو لقمہ بھی میرے خاطر چھوڑا، میں اسے اس کے بدلے میں جنت میں درجات دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے روزہ رکھنے کے کتنے فضائل و برکات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے 9 لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ اور رعایت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پر پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں اور اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا ہو یا گھٹنے میں درد ہو گیا ہو یا کسی کو سردی یا زکام لگ گیا ہو اور اس پر اس نے
روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان بچانے کا خطرہ ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں تو روزے رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ اسے ان روزے کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کے یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ نمبر 2، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزے رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتا ہے اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلی زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور دودھ پلایا کرتی تھی، سال کے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائی کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں
اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑ دینے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں بھی اپنے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5 پاگل یا دیوانہ۔ نمبر 6 حیض و نفاس والی عورتیں۔ نمبر 7 مسافر۔ نمبر 8 ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ نمبر 9 نابالغ بچہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے۔